جی ناظرین، ملک میں نئے صوبے بنانے کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے، ڈیبیٹس ہو رہی ہیں، کالجز یونیورسٹیز میں بات ہو رہی ہے کہ نئے صوبے بننے چاہیے، اور ہر جو شخصیت ہے وہ اپنی اپنی تجاویز بھی دے رہے ہیں کہ کس طرح سے نیا ڈھانچہ ہونا چاہیے، نئے صوبے ہونے چاہیے۔ تو اس وقت کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، سابق اٹارنی جنرل فار پاکستان ہے اشتر اوصاف صاحب، معروف قانون دان ہیں، تو ان سے جانتے ہیں کہ اگر نئے صوبے بنتے ہیں تو کیا ہونا چاہیے اور کیا نئے صوبے ان کی رائے میں اس وقت بننے چاہیے۔ السلام علیکم سر۔ شکریہ۔ بالکل یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے، اور یہ ڈیبیٹ آج کی نہیں، بہت عرصے سے یہ سارے چل رہے ہیں۔ کبھی ہم ون یونٹ بنا دیتے ہیں، کبھی ہم صوبوں کو واپس لے آتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں، یہ تو ہسٹوریکل پرسپیکٹو ہو گیا، لیکن یہ آئینی سے زیادہ، یہ قانونی سے زیادہ، یہ سوال ہے بیسکلی پولیٹیکل۔ اور پولیٹیشنز جو ہے وہ اپنی اسٹرینگتھ ڈرا کرتے ہیں عوام سے، اور اگر عوام کا مطالبہ یہ ہے، اور اگر عوام یہ چاہتے ہیں، اور عوام کے منتخب کردہ لوگ یہ چاہتے ہیں، تو ملک اور قوم کے مفاد میں اگر وہ صوبے کو اس کے حصے کر دیں، اس کے بکھرے کر دیں، اس کو چھوٹے انتظامی ڈویژنز میں، ڈسٹرکٹس میں کرنا چاہیں، یہ ان کی ثوابدید ہے۔ لیکن ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ جذباتی فیصلے نہیں ہیں، یہ لسانیت کی بنیاد پہ نہیں ہونا۔ اس کا بیسک ڈھانچہ جو ہے وہ ایکسپرٹس بیٹھ کے بنائیں، اور وہ ایکسپرٹس کون ہوں گے؟ وہ ایکسپرٹس ہوں گے ایڈمنسٹریشن کے، وہ ایکسپرٹس ہوں گے گورننس کے، وہ ہوں گے فائنانس سے جو منسلک ہیں، اور پھر اس میں اور بہت ساری چیزیں ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ آپ کے پھر جب صوبے بنیں گے تو پھر ان کے کیا ہائی کورٹس الگ ہوں گے، کیا صوبے بنیں گے تو پھر کیا ان کے سیکریٹریٹ الگ ہوں گے۔ تو جو کام ہم کرنا چاہ رہے ہیں اور آواز یہ لگا رہے ہیں کہ ہم ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنا کے، ان چھوٹے صوبے بنا کے بہتر گورننس کر سکتے ہیں، تو کیا مہنگی گورننس کی طرف تو نہیں چلے جائیں گے آپ؟ بہت ضروری ہے۔ اور اس سے بھی ضروری بات کیا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اس صوبے جس کو آپ چھوٹا کرنا چاہ رہے ہیں، پہلے تو اس کی اسمبلی سے آپ یہ اپروول لیں گے، اور وہاں سے پھر یہ آپ کے نیشنل اسمبلی میں جائے گا اور سینٹ میں جائے گا، اور 2/3 اکثریت ہوگی تو جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھنی ہے۔ خوش آئند بات کیا ہے کہ سوچ یہ چل پڑی ہے کہ ہم نے گورننس کو گورننس کرنا ہے عوام کے قریب لے جا کے، وہ جو فاصلہ ہے اس کو کم کرنا ہے۔ لیکن جب آپ فاصلے کی بات کر رہے ہیں تو اس کو کم کرنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے لوکل گورنمنٹ۔ وہ معذرت آپ کی میں بات کرنے لگا ہوں کہ جب سے پاکستان بنا ہے 1947 سے، ہم نے دیکھا کہ لوکل گورنمنٹ بھی، آپ کو پتہ ہے کہ سیاسی حکومتوں کے تو سارے سال ہی گزر جاتے ہیں، اینڈ پر جا کر بات ہوتی ہے کہ جی ہم نے بلدیاتی الیکشن کروانے ہیں، اور اگر وہ ہو بھی جائیں تو ان کو وہ اختیارات بھی نہیں دیے جاتے۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ آئین میں تبدیلی کریں۔ آئین میں آپ نے جہاں پہ لوکل گورنمنٹ کا ایک معاملہ جو ہے اس کو ریکگنائز کیا، تو اس میں 3-4 چیزیں اور ڈال دیں۔ ایک، سیکیورٹی آف ٹینیور، دوسرا نان انٹرفیئرنس بائی پروونشل گورنمنٹس، تیسرا ان کو فائنینشیل اٹانومی چاہیے۔ یہ جب آپ کریں گے نا تو پھر آپ دونوں طرح سے، اوپر سے بھی جب آپ صوبوں کو کم یعنی بڑھائیں گے، چھوٹا کریں گے، اور یہ کام کریں گے، تو پھر یہ سڑک بڑی آسانی سے جلدی سے بن سکے گی۔ یہ روڈ میپ میرے نزدیک ایسا روڈ میپ ہے جس کو بہت جلد از جلد کام کرنا چاہیے۔ سر، آپ ماشاءاللہ آپ کی ہر معاملے پر گہری نظر ہے، سیاست پر بھی، قانونی معاملات پر بھی۔ آپ دیکھیں پنجاب 13 کروڑ آبادی کا صوبہ ہے، آپ دیکھیں سندھ کی حالت دیکھ لیں، آج تک سندھ کی حالت نہیں بدل سکی۔ پنجاب کے جو دوسرے علاقے ہیں وہاں پر ان کی حالت نہیں بدل سکی۔ کراچی کی آپ حالت دیکھ لیں تو
ضرورت تو بھی ہے نا اس عمر کی سر؟ 100% ہے، اور میں آج کا نہیں، مجھے کم و بیش 19 سال ہو گئے ہیں یہ بات کرتے ہوئے۔ جب میں نے یہ بات پہلے کی تھی تو میرا خیال ہے وہ 96 میں نے، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، میں نے اس کے بارے میں ایک جگہ پہ بیٹھ کے، بہت سارے لوگ تھے، زور و شور میں نے یہ بات کی تھی کہ اس کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آپ یہ بازگشت اب ہر جگہ سن رہے ہیں کہ یہ عزت ضروری ہے کہ آپ گڈ گورننس کے لیے تمام وہ فارمولاز استعمال کریں جو دیکھے بھالے ہیں، باقی ملکوں میں ہو چکے ہیں۔ اور دیکھیے، اگر وہاں پہ پروونسز بڑھائے جا سکتے ہیں، اگر امریکہ میں آپ جو لوکل گورنمنٹ ہے اس کے اوپر اتنا ایفیسس کرتے ہیں، تو کیوں نہیں یہاں پہ؟ ہمیں ویل کو انوینٹ نہیں کرنا، یہ تو پہلے سے موجود ہے، آپ نے ویل کو ان موشن لانا ہے، اس کو چلانا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی کیریج ہو، جب بھی کوئی آپ کے پاس اگر کوئی وہیکل ہے تو اس کے اگر ایک ٹائر بڑا ہے اور ایک چھوٹا ہے تو وہ آگے تو نہیں چلے گی نا، وہ لاپ سائڈڈ رہے گی۔ اور اگر 2 ہی پہیے ہیں اور ایک چھوٹا ایک بڑا ہے تو صرف وہ دائرے میں چلے گا۔ تو ان دائروں سے نکلنا ہے، لاپ سائڈڈ گورننس سے بڑھنا ہے، اور ہمیں ایک بہتری کی طرف لے کے جانا ہے، اور یہی کلیدی بات ہوگی اس ملک کی ترقی کے لیے۔ اور یہ جو آپ نے سر بات کہی ہے نا، بالکل یہ بات بھی ہر کوئی یہ کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے چھوٹے صوبے بن جائیں تو پھر وہاں پر چیف منسٹر بھی ہوں گے، اسمبلی بھی ہوگی، ہائی کورٹس بھی ہوں گے، تو یہ تو بہت ایکسپینسو کام ہو جائے گا۔ تو اس کے اوپر بات ہونی چاہیے کہ اس کو کیسے کم کرنا ہے۔ جی، وہ دیکھیے، وہ میں نہیں کہہ سکتا، وہ شاید کوئی سیاستدان بھی جب تک کہ وہ ایکسپرٹ نہ ہوں نہیں کہہ سکتے۔ تو ہم کیوں نہیں، ہمارے پاس اتنے ذہین لوگ ہیں جو ان کاموں میں ماہر ہیں، جو کہ ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ پلاننگ ڈویژنز ہیں، ہر صوبے میں ہے، آپ کا فیڈرل پلاننگ ڈویژن ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہے ہم کیے جا سکتی ہیں۔ ایکسپرٹس بیٹھیں، اس کو ڈیبیٹ کریں، اور سب سے اچھا فورم ڈیبیٹ کا نیشنل اسمبلی ہے، سینٹ ہے، پروونشل اسمبلیز ہیں۔ الزام تراشیاں نہ کریں، کرنے والے کام کریں، اسمبلیوں میں بیٹھ کر۔ دیکھیے، جو لیجسلیشن ہے اس کے پیچھے ڈیبیٹ ہے، اور اس ڈیبیٹ کے جو کلیدی چیز ہے وہ ہے کلیکٹیو وزڈم۔ سو کلیکٹیو وزڈم، آپ کے پاس فورم موجود ہے، کریں اور کر دکھائیں، صرف بولے نہیں، صرف بولنا نہیں ہے، کرنا ہے، اور اچھا کرنا۔ ہم نے سر یہ بھی دیکھا کہ ماضی میں یا ماضی تر قریب میں بھی یہ بھی دیکھیے، آپ نے بات بھی سنی ہوگی محسن نقوی صاحب کی، انہوں نے کہا کہ یہ نظام کولیپس کر گیا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ہر تجربہ کر کے دیکھ لیا لیکن بات آگے بڑھ ہی نہیں رہی ہے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ہمیں بات کرنی ہوگی نئے صوبوں پر، نئی گورننس پر۔ بالکل، دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جو بات کی انہوں نے، وہ شاید ہر ایک کی دل کی بات ہے، لیکن ہم اس کو کھل کے کرتے نہیں ہیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ حکومت کے اوپر تنقید ہے، میں سمجھتا ہوں حکومت پہ تنقید نہیں ہے، نظام پہ ہے، اور نظام کو بدلنے ہی کے لیے تو حکومتیں بدلتی ہیں اور آتی ہیں، اور وہ اپنا مینیفیسٹو لے کے آتی ہیں۔ اس حکومت نے جو کچھ کیا وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ شہباز شریف صاحب جو ہے، ان کی قیادت کے اندر آپ نے ملک جو معیشی طور پہ دیوالیہ ہو چل رہا تھا، آپ نے دیکھا کہ وہ ریوائیو کر گیا۔ آپ نے دیکھا کہ آپ نے بین الاقوامی سطح کے اوپر کتنی آپ نے ایک ایسے قوم کے طور پہ جس کو پہلے ٹیررسٹ کہا جاتا تھا، اب اس کو ایک ایسا قوم اور ایک ایسا ملک کہا جا رہا ہے جو کہ پیسفل ایفرٹس کے لیے آگے ہے۔ اور پیسفل ایفرٹس کرتے کرتے ہم نے جو بھارت کو، ہندوستان کو شکست دی، وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ تباہی کی طرف چل رہے ہیں، بہتری کی طرف ہی چلیں گے۔ صحیح ہے۔
تو اب سر اس کے اوپر آپ کا کیا ویو ہے کہ اس کے اوپر مزید ڈبیٹ ہونی چاہیے، ایکسپرٹس بیٹھنے چاہیے، باتیں ہونی چاہیے، پولیٹیکل پارٹیز کو حصہ لینا چاہیے، نہ کہ وہ اس سے بھاگنا شروع ہو جائیں گے پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے، اس کے اوپر بات ہونی چاہیے؟ انگریزی کا ایک ایکسپریشن ہے، اس کو کہتے ہیں واک دا ٹاک. ٹھیک، تو وہ واک دا ٹاک ہمیں کرنا ہے.